بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی ٹریننگ کی آخری نشست کریں گے، اس میں ہم لوگ چلتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہو سکتے ہیں، ہماری ٹریننگ کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی سی سمری بتا دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے ہمیں پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے جسم کا پاک ہونا، یعنی نہا دھو کر باوضو ہونا۔ نمبر 2، آپ کے کپڑے پاک ہونا۔ نمبر 3، رزق حلال کما کے جو بھی آپ کھا رہے ہیں خود اور بچوں کو دینا۔ ان کی شرائط اسلام میں واضح لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ خاص طور پر جائز منافع لینا، ذخیرہ اندوزی سے، ناجائز ذریعوں سے روزی نہیں کمانی۔ آگے چلتے ہیں۔ جب ان 3 چیزوں کو پورا کر لیں گے تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں جھوٹ نہیں بولنا، غلط ملت منصوبہ بندی نہیں کرنی، دماغ میں ایسے خیالات یا ایسے منصوبے نہیں بنانے جس سے لوگوں کو، دوسروں کو مالی طور پر نقصان ہو، یعنی ذاتی فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کرنا۔ بدخوئی، چغلی، غیبت، برائی، سازشیں، یہ سب نہیں کرنی۔ لاسٹ میں آتا ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا، کہ کسی سے زیادتی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ لاسٹ، غریبوں کو کھانا کھلانا، منتھلی وائز کر لیں یا کسی کو پکا کر کھلا دیں، ڈیلی وائز آپ کی مرضی ہے۔ کچھ نہیں تو سادہ دال روٹی دے دیں، نو پرابلم، چلے گا۔ یہ ہے مسلمانوں کی ٹریننگ کا حصہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھ کے آگے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آخرت پر یقین رکھنا، کھلی تسبیح پڑھنا، جو بھی منہ میں آئے، جس وقت بھی آئے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک لفظ کو پڑھیں گے تو وہ وظیفہ بن جائے گا، اس کو نہ کریں، وہ کسی اللہ والے سے پوچھ کے۔ باوضو رہنے کی کوشش کرنا، رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا، اس طرح سے آپ بہترین منازل طے کرنا شروع کر دیں گے۔ انسان کے بس میں یہ ہے کہ وہ کوشش کر سکتا ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے، اس لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے۔
اب ہم اگر اسی حالت میں چیزوں کو قائم کر لیتے ہیں، یعنی قائم کرنا سے مراد ہے پختہ کر لیتے ہیں اور لگاتار اسی طرح 2-3 ماہ گزار دیتے ہیں، تو یہ قائم ہو جائیں گی۔ جب یہ قائم ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی راستے دکھانا شروع کر دے گا۔ ایک چیز نوٹ کر لیں، یہ میں نوٹ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو الگ الگ چیزیں، مختلف چیزوں سے آگاہ کرتا ہے، خوابوں کے ذریعے اور چلتے پھرتے دماغ میں ڈال کے۔ آپ نے یہ چیزیں کسی کو نہیں بتانی، یہ اللہ نے آپ کو ہی بتائی ہیں۔ انگریز سکون کے لیے شرابیں پیتے ہیں، ہم سکون کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یقین مانیں کہ اللہ ایک نشہ ہے، اس کی یاد ایک نشہ ہے جو کہ ہر وقت آپ پہ چڑھا رہے گا، اور آپ اتنے ہلکے محسوس کریں گے اور آپ اتنے خوش رہیں گے کہ آپ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے سوچا کہ سارے علماء حضرات ہمیں کہتے ہیں، یا ہم نے پڑھا بھی ہے احادیث میں، کہ شہید زندہ ہے، اسے مردہ مت کہو۔ شہید کو ہم رزق دیتے ہیں، اور کس طرح سے دیتے ہیں اس کا آپ کو شعور نہیں ہے، لیکن اس کا تمہیں شعور نہیں ہے کہ کس طرح سے دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو یار ایسا کرتے ہیں، اس دفعہ شہید کے مزار پہ جاتے ہیں۔ 6 ستمبر کی چھٹی ہوا کرتی تھی، تو میں BRB کی طرف چل پڑا۔ میجر عزیز بھٹی کا خیال آیا، چلے یار اس دفعہ وہاں جا کے فاتحہ کرتے ہیں۔ میں نہا دھو کے اچھے کپڑے پاک صاف پہن کے باوضو ہو کے نکل پڑا۔ بڑا راستہ تھا BRB نہر تک پہنچنے کے لیے، لیکن پوچھتا پچاتا پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک چھوٹی سی باؤنڈری لائن لگی ہوئی تھی، سائڈ پہ 4 دیواری سی ہوئی، ایک جگہ پہ راستہ تھا اندر داخل ہونے کا، ساتھ ہی ایک ہاتھ سے چلنے والا نلکا تھا۔ اس سے میں نے دوبارہ وضو کیا، ہاتھ سے چلا کے، تو ٹھنڈا پانی تھا۔ وضو کر کے میں عزیز بھٹی کے مزار پہ فاتحہ کی غرض سے کھڑا ہوا، دعا مانگی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں ان کے پاس بیٹھا، پرانی یادیں 1965 کی، اور اس کے بعد شہداء کی اور شہداء کی یادیں آئیں۔ میں چلا گیا۔ جب میں آ گیا تو آپ بلیو کریں گے کہ اسی چھوٹی سی چیز کو لے کے میں ادھر گیا تھا، 3 دن میں مجھے ایک خواب آتا ہے کہ ایک جگہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے کوئی، پہاڑ کے ساتھ ساتھ ایک روڈ جو ہے وہ بل کھاتی ہوئی اوپر جاتی ہے، سائیڈ کے اوپر دریا کا کنارہ، دریا چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ روڈ اوپر جا رہی ہے۔ اوپر جا کے وہ روڈ جو ہے وہ بل کھا کے تو چوٹی پہ چلی جاتی ہے۔ میرے ساتھ ایک ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے، وہ مجھے ڈرائیو کر کے تو وہ لے جا رہا ہے۔ اوپر جا کے مکان بنے ہوتے ہیں، تو مکانوں میں
وہ کہتا ہے جی یہاں گاڑی روکنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ گھر جو ہیں یہ آپ ایک اسکوئر کی شکل میں گھر بنے ہوتے ہیں، جیسے اندر گراؤنڈ ہو اور باہر جو ہے اس کے سائڈوں پہ مکان بنے ہوں خوبصورت سے. کہتا ہے یہاں 4 نقشے ہیں، 4 قسم کے میپ ہیں، تو یہ گھر بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک گھر آپ لے لیں. تو میں نے کہا یار یہ جو ہے اگر تم لو تو کون سا لو؟ وہ کہتا ہے جی میں لوں تو یہ جہاں سے ہم داخل ہوئے ہیں تو قریب والا لے لوں گا. میں نے کہا یار پھر یہی دے دو. وہ میں نے اب اندر گیا ہوں تو وہ بندہ جو ہے وہ باہر سے ہی غائب ہو گیا. اتنی دیر میں صبح کی اذان ہو گئی اور میری جاگ کھل گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا نقطہ میں نے لیا کہ شہید زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح سے دکھا رہا ہے کہ چیزیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ سچ ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ خود ہی رہنمائی کرے گا، آپ کو اتنی رہنمائی کرے گا. آپ یہ جو میری 3 ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں، یہ ٹریننگ کا حصہ ہے، ان پر عمل درآمد کریں اور آگے بڑھتے جائیں تو آپ دن بدن خود بخود آپ کو رہنمائی ملے گی. آپ نے کیا تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، آپ نے کون سے کام کس طرح کرنے ہیں، یہ خود ہی رہنمائی حاصل ہوتی جائے گی. اور میں ایز اے مسلم بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کہ مسلمانوں جیسا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس انعام کا فائدہ اٹھائیں. اور یہ ایک نشہ ہے، مسلمانیت ایک نشہ ہے، ہمیں یہ اس سے فائدہ اٹھانا نہیں آیا، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی. نہیں تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. دوسرے مذاہب والوں کو پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے. اسی لیے تو بزرگان دین کبھی جھومتے ہیں، کبھی شعر و شاعری کرتے ہیں، کبھی نعت خوانی کرتے ہیں، ایسی ایسی شاعری کرتے ہیں کہ ہم دھنگ رہ جاتے ہیں. انہی کی شاعری کو لے کر انگریزوں نے 19ویں صدی میں کیٹس، شیلے، ورڈزورتھ، یہ سارے شاعر جو ہیں انہوں نے ہمارے بزرگان دین کی شاعری کو انگلش میں کر کے ہمیں پیش کر دیا اور وہ مشہور ہو گئے. تو ہمارے تو بابے جو ہیں وہ بہت ہی تیز تھے. آپ بھی بابے ہیں، ہم بھی بابے ہیں، قیامت تک بزرگ پیدا ہوتے رہیں گے، بشرطے کہ تھوڑی سی محنت کر لیں. یہ 3 ویڈیوز جو میں نے لاسٹ میں ٹریننگ کی دی ہیں، اس پر عمل کریں، آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا انشاءاللہ. یہ دعویٰ ہے میرا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور اس معاملے میں آگے بڑھنے کی توفیق دے. اب میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور بتاؤں گا چیزیں، مخفی چیزیں ہیں، نوٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں، نوٹ اٹ. ان چیزوں کو آگے نہیں بتانا، یہ خفیہ ہوتی ہیں. میں نے بتائیں، میرا رابطہ کٹ گیا. اللہ تعالیٰ نہیں بتانا چاہتا کسی کو، وہ صرف آپ کو انعام دی جاتی ہیں. ان کو سنبھالیں اور آگے بڑھتے جائیں اور منزلیں طے کرتے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جب کوئی شخص میرا ہو جاتا ہے
تو میں اس کا ہاتھ، ناک، کان، زبان میں ہو جاتا ہوں، یعنی اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری وہ لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو اور چیزیں بتائیں گے، اور جو ہمارے انگلش بھائی اس لائن میں ہمارے ساتھ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے انگلش میں بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا یہ شراب وغیرہ آپ چھوڑ دیں، یہ نشہ کچھ بھی نہیں ہے، آئیں ہمارے دین میں آئیں، اس کا نشہ دیکھیں، اس کا رنگ دیکھیں، یہ پکا رنگ ہے، یہ اترتا ہی نہیں ہے، جس کو ایک دفعہ لو لگ جاتی ہے وہ نہیں ہل سکتا کہیں پہ بھی، وہ جا ہی نہیں سکتا کہیں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب